بہترین تعزیتی نظم پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محب رضوی صاحب۔ یہاں پر تمام عالم دین تعزیت پیش کرنے کے سبب موجود ہیں۔ اس میں سے ایک عالم دین جو بہار سے تشریف لائے ہیں وہ اپنے تاثرات پیش کرنے کا خواہاں ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ذوالفقار حیدر زیدی صاحب سے جو تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ بہت قلیل وقت میں اپنے تاثرات پیش کریں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں ان کا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات علی محمد وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن اکرام، بہرحال 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا تاکہ قبلہ کے زبان سے ہم فضائل و مصائب اہل بیت سن سکیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، یقیناً پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ علماء تشریف فرما ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں ملک ہے۔ اختیار میں ملک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں اپنی تسلی کے لیے کہوں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یعنی پروردگار عالم تمام کائنات کی قوت و طاقت اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد بلا فاصلہ جو آیت آ رہی ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یعنی وہی خدا ہے کہ جس نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا۔ اگر ہم کسی بات کو کہتے ہیں یا کسی جملے کو کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لفظ ادھر کے ادھر ہو جائیں، لیکن وہ پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کہ اس کلام مجید میں کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد مرتا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا، یعنی پہلے خدا نے موت کو پیدا کیا اس کے بعد حیات کو خلق کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد اس دنیا سے مر کر چلے جائیں گے۔ شاید پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے ہمارے اذہان عاریہ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو، موت انسان کے جسم کو تو مار سکتی ہے لیکن اس کے کردار کو نہیں مار سکتی ہے۔ انسان کا جسم موت آنے سے ختم ہو سکتا ہے لیکن انسان کا کردار ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر پانا ضروری نہیں ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر پانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کائنات میں کام ایسا کر کے چلے جاؤ کہ 100 سال تک زمانہ تمہیں یاد کرتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انسان کا جسم ختم ہو جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، جن کے سال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، مولانا مرحوم ثنا عباس صاحب، کیا وہ ہمارے درمیان سے چلیں گے تو ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، کردار ایسا پیش کر کے گئے ہیں کہ زمانہ تو چلا جائے گا لیکن ان کا کردار باقی رہے گا۔ مولانا موصوف جس وقت ہم لوگ انوار علوم میں گئے تو ہم سے کافی سینئر تھے، اس وقت وہ فارغ ہو کر ایران چلے گئے تھے، یہاں کوئی آشنائی نہیں تھی۔ لیکن جب میں ایران پہنچا، قم میں پہنچا،
اور انہیں پتہ چلا کہ یہ میرے مدرسے کا طالب علم ہے، نیا نیا اس سرزمین پہ آیا ہے، تو یاد رکھیے کہ میں نے خود سے اس بات کو کہا کہ مجھے یہاں پر کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ انسان کہ جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس سے میری کبھی بات نہیں ہوئی، آج وہ ایسا ہمارے لیے کھڑا ہے کہ جیسے وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ میں ان کے والد محترم کی تربیت کو سلام کرتا ہوں کہ ایسی تربیت کی کہ قم میں کوئی لڑکا چاہے جس نے ہندوستان میں انہیں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن جب ایران میں پہنچا تو اس کی زبان پر ایک ہی نام ہے، ثنا عباس، ثنا عباس، ثنا عباس۔ آج جب میں ان کے والد محترم کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کہہ کر آپ کو پرسا دوں، کس جملے سے آپ کو پرسا دوں، اس لیے کہ میں ایک ضعیف باپ کو جوان بیٹے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے پا رہا ہوں۔ میرے لیے کافی سخت ہے کہ میں یہ جملے کو کہوں، لیکن میں اس وقت مجھے صبر ہو جاتا ہے اور میں یہ جملہ آپ کے لیے کہتا ہوں کہ خدا آپ کو صبر دے۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر امام حسین کی سیرت کو دیکھیں کہ حسین ابن علی ضعیف باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، کیا امام حسین سے بڑھ کر ہم ہیں؟ کیا جناب علی اکبر سے بڑھ کر ہمارے مرحوم ہیں؟ اگر میں ان کے بھائی کو دیکھتا ہوں، ان کے بھائی کی جانب میری نگاہ جاتی ہے تو مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آتا ہے کہ حسین ابن علی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں اور جوان بھائی کی لاش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا سرا ظاہری یا اخی عباس، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ان کے یتیم بچوں کو دیکھتا ہوں تو کربلا کے یتیم بچے یاد آتے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آخری وقت میں پروردگار عالم سے یہی دعا ہے، میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مرحوم کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے معبود آج کی شب انہیں اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار ہماری دعاؤں میں سب سے بہترین دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں مشہور فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔